اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 127 سے 129 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم القواعد، ابراہیم علیہ السلام بنیادیں، من البیت، بیت اللہ کی، واسماعیل، اور جناب اسماعیل علیہ السلام، ربنا، تو فرما رہے تھے ہمارے پروردگار، تقبل منا، تو ہم سے یہ عمل قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ ربنا، ہمارے پروردگار، وجعلنا مسلمین لک، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لیں، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ اپنا فرما بردار، وارنا مناسکنا، اور تو ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا، وتب علینا، اور ہماری توبہ کو قبول فرما، یا ہم پہ رجوع فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ربنا، ہمارے پروردگار، وبعث فیہم، تم بھیج ان کے اندر، رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیات تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب سکھائے اور حکمت سکھائے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ بیت اللہ قبلہ بننے پہ جو یہودیوں نے اعتراض کیا کہ پہلے یہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب یہ بیت اللہ کی طرف انہوں نے اپنے چہروں کو کیوں پھیر لیا ہے، تو اس کے جواب بھی آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بیت اللہ کی بنیادیں کس نے کھڑی کیں؟ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام نے۔ سب سے پہلے بیت اللہ کو فرشتوں نے بنایا اللہ کے حکم سے، اور یہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے کی بات ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، اور پھر چلتے چلتے جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادیں رکھی، کیونکہ ان کا بھی دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں، میں ابراہیم علیہ السلام نے تو بیت اللہ بنایا ہے، تو آپ کو اس بات پہ پھر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام نے یہ بیت اللہ کی بنیادیں رکھی، اور اس کو بنایا تھا، اٹھایا یعنی بنیادوں سے، اور ساتھ میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب، ہماری یہ کوشش، ہماری یہ کاوش، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا، کیونکہ نیکی، اصل میں نیکی بنتی ہی تب ہے جب اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے، اور مقبولیت کے کئی ایک چیزیں اوصاف ذکر کیے گئے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوں، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے جو احکامات دیے ہیں ان کے موافق ہو، اور پھر اس کی دعا۔ اس بات سے یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ نیکی کریں، اور پھر اس چیز کی دعا کہ اللہ ہماری نیکیوں کو رائگاں نہ کرنا، ضائع نہ کرنا، ان نیکیوں کو ہمارے لیے قبول کر کے ذخیرہ آخرت بنانا، یہ دعا، اور یہ سبق ہمیں اس سے ملتا ہے۔ اور سلف صالحین کو دیکھیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب کو خود دیکھیں گے، تو وہ گریہ داری اور آہوداری اس معاملے میں معروف ہے۔ اور دوسری چیز اس سے کہ جب نیکی کر رہے ہیں، اچھائی کر رہے ہیں، تو تب دعا کرنا، یہ بھی ایک مسنون، کیونکہ جب آپ اخلاص اور اللہ کی رضا کے لیے خالص کر رہے ہیں نا، تو اس وقت آپ کے دل کی کیفیت بھی اور اللہ کی توجہ بھی وہ کمال ہوتی ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، یہ ساتھ بنا رہے ہیں اور ساتھ میں کیا کر رہے ہیں؟ دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ اچھائی ہے، نیکی ہے، اس کے اختتام اور اس کے آغاز یا اس کو کرتے ہوئے یہ دعائیں کرنا۔ نماز سے ہی اندازہ لگا لیں، نماز ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ہم شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کہہ کے اللہ تو بہت بڑا ہے، آگے اللہم باعث بینی، یہ بھی ساری اپنے لیے۔ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے تو یہ بھی کیا ہے؟ سجدے میں جاؤ، رکوع میں جاؤ تو وہاں اللہ کی تحمید کے ساتھ سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، اپنی بخشش کی تشہد میں دیکھ لیں گے تو وہ یہ ساتھ میں یہ ساری دعائیں بھی چل رہی ہیں۔ تو فرمایا انک انت السمیع العلیم، تو ہی ہے جو خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ سنتا نہیں ہے، بھائی اللہ سنتا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون سن سکتا ہے؟ اللہ ہی ہے کہ جو ہر ایک کی
جس بولی میں بھی پکارے، جس وقت بھی پکارے اور جس طرح پکارے، اللہ اس کی بات کو اچھی طرح سے جانتا بھی ہے، سنتا بھی ہے اور اس کو پوری کرنے کے اوپر پوری طرح قادر بھی ہے۔ تو آگے ایک اور دعا جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام فرما رہے ہیں، ربنا ہے ہمارے پروردگار وجعلنا مسلمین لک، ہمیں اپنا فرما بردار بنا کے رکھنا، اپنا فرما بردار بنا کے رکھنا، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت جو ہو وہ آپ کی فرما بردار ہو، یعنی اپنے لیے بھی فرما برداری کی دعا اور اپنی اولاد کے لیے بھی۔ اور ساتھ میں فرمایا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہمیں سکھا اور ہمیں بتا کہ ہم نے تیری عبادت کیسے کرنی ہے۔ نسک سے خاص مراد حج و عمرہ کا طریقہ ہے، اور بیت اللہ یہ بنایا اس کی تکریم، اس میں کس طرح سے عبادت کرنی ہے وہ تو ہمیں سکھا۔ اب یہاں سے ایک اور سبق بھی نوٹ کر لیجئے، وہ یہ ہے کہ عبادت ہے تو عبادت اسی طریقے سے کرنی ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اب نبی ہیں، اب اپنی مرضی کر رہے ہیں نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے تو وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ کی صورت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ تکلم فرماتے ہیں، کوئی مسئلہ ہے تو آپ وحی کا انتظار کرتے ہیں۔ تو جب پیغمبروں کا یہ کیفیت ہے کہ وہ اس چیز کے متمنی ہیں اور اس چیز کے منتظر ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو حکم ملے اور جس طرح ملے ہم نے اس طرح سے بجا لانا ہے، تو کسی امتی کو کیا اختیار ملتا ہے کہ وہ عبادت کے طریقے گڑھے، ریاضت کے طریقے گڑھے، جنت کی چابیاں بانٹتا پھرے کہ یوں کر لو تب بھی مل جائے گا، یوں کر لو تب بھی مل جائے گا۔ کام تو چنگا ہی ہے نا، بیت اللہ کی عبادت تھی، کون سا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے کوئی ایسے سمجھ لیں کہ بے حرمتی کرنی تھی، عبادت ہی کرنی تھی نا، لیکن کہا کہ اللہ جو تو طریقہ سکھائے گا ہم اس پہ کریں گے۔ اور اگر آپ اس کو یوں سمجھ لیں تو بات جو ہے وہ مزید آسان ہو جائے گی۔ ایک بندے نے خود عمل کیا، اپنی طرف سے کیا، جی یہ بھی نیکی، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ نیکی نہ ہو، تم اس کی حکمت نہ جانتے ہو، اور ہو سکتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ انسان کو وعید کا سامنا کرنا پڑے، سزا کا سامنا کرنا پڑے۔ اگر آپ یہ کہہ دیں گے نا کہ یہ بھی نیکی ہے تو پھر جو سارے پیچھے چلے ہوئے تھے ان کا کیا قصور تھا؟ اب جو بتوں کی عبادت کر رہے تھے وہ اپنی طرف سے تو نیکی سمجھ کے کر رہے تھے نا، تو جب یہ راستہ اور دروازہ کھول دیں گے نا کہ یہ بھی نیکی ہے اور جو جس کو اچھا لگے وہ کرتا جائے، تو گمراہی کا دروازہ کھل جائے گا، اور چلتے چلتے یہ بات کہاں تک پہنچ جائے گی۔ اب جو مشرکین مکہ اور صحابہ کے پیچھے جو گمراہ لوگ تھے جنہوں نے غیر اللہ کی عبادت کی ہے، بتوں کو پوجا ہے، تو وہ یہی چیزیں چلتے آتے تھے نا کہ اچھائی کی نیت سے آج بھی اگر کوئی شخص شرک کر رہا ہے تو کس کی بنیاد پہ کر رہا ہے؟ اسی بنیاد پہ کہ یہ ہمیں بخشوائیں گے، اس کو ایک اچھا تصور دیا گیا نا اس کی بنیاد پہ۔ تو اس لیے یہ یاد رکھ لیں، عبادت بنے گی تب جب وہ اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اور اگر وہ اس کے مطابق نہیں ہے تو وہ عبادت یا نیکی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اللہ ہم نے عبادت کیسے کرنی ہے یہ ہمیں تو سکھا اور دکھا، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری طرف متوجہ ہو جائے، یعنی ہماری توبہ کو قبول فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک توبہ قبول کرنے والا کون ہے؟ گناہ غلطیاں یہ معاف کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، تو معاف کروا دے جی، فلاں معاف کروا دے، یہ لیلا بکرا کٹا بچہ لے لو اور ساڑھے گناہ معاف کروا دو زندگی کے، اور یہ جو ہماری عبادات میں کمی کوتاہی ہے انہوں پورا کروا دو۔ یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ انبیاء کے طرز عمل کو دیکھیں گے تو وہ گریہ داری، آہوداری اور اس کے ساتھ گناہوں کی بخشش کی نسبت، اور یہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ اختیار ہے، کسی دوسرے کے پاس یہ نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور باکمال دعا کی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ اس شہر کے اندر ایک رسول بھیج، رسول منہم، وہ رسول انہی میں سے ہو۔ اب وہاں آباد کون تھے؟ جناب اسماعیل علیہ السلام، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ایک رسول ہو۔ اب وہ جو کہتے ہیں یہ نبی کیسا ہے، بنو اسرائیل سے بنو اسماعیل میں کیسے چلی گئے؟ وہ بھائی تم ابراہیمی اپنے آپ کو کہتے تھے، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے خود یہ دعا کی تھی، اور انہی کی نسل سے جناب اسماعیل علیہ السلام وہاں آباد ہوئے، اور انہی کے آگے نسب سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی ہے۔ اگر آپ تم واقعی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو تو پھر اس ماننے کے اندر بھی کوئی انکار نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ان سارے جو اعتراضات تھے ان کو کس طرح سے پہلے ان کی برائیاں، ان کی نافرمانیاں، ان کی بغاوتوں کو ذکر کیا، اور اس کے بعد دیکھو سمجھانے کا انداز اللہ تعالیٰ نے کیسا رکھا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جو متفق عیسائی اور یہودی بھی اس کو مانتے ہیں، ان کے گھر سے ایسے سمجھ لیں دلیل دی، اور ان کے سامنے جو ان کا دعویٰ تھا نا اسی کے مطابق ان کو دلیل مہیا کی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام۔ اور پھر اس میں اگلی کمال کی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابراہیم علیہ السلام کو نہیں دیکھا تھا نا۔ اب یہ ساری چیزیں بھی اس بات پہ دلالت کر رہی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے یہ سابقہ ہزاروں سال پہلے جو بیت چکی باتیں ہیں وہ من و عن اسی طرح سے بتا رہے ہیں، تو یہ اللہ کی وحی ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بھی دلیل اور آپ کے سچے ہونے کی بھی دلیل، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہودیوں کا اعتراض تھا کہ یہ کیسے کہاں سے رسول آگے، اس کا
کا بھی جواب کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا کرتے ہوئے جناب اسماعیل علیہ السلام کے نسب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت عطا کی ہے. تو کریں کیا؟ یتلو علیہم آیاتک، یتلو علیہم آیاتک، وہ پیغمبر بھیج جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے. حضرت اب یہاں سے اندازہ لگا لیں آپ کہ پیغمبر، اس کی دعوت اور پھر پیغمبر کی دعا، اور کس چیز کے لیے؟ یتلو علیہم آیاتک. یہاں دین بن رہا ہے، یہاں دین پیغمبر کیا کر رہے ہیں؟ وہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی آیات کو آگے پہنچائیں. یہ دعائیں، یہ پیغمبروں کا مشن ہے. اور دوسری طرف ہمارے ہاں کیا ہے کہ وہ جی اے جی فلاں نے لکھی ہوئی کتاب ہے، ساری زندگی کو ہی پڑھ رہے ہیں، اے جی فلاں نے یہ کہہ دیا تو ہم بس کسی چیز کو نہیں دیکھیں کیونکہ ہم فلاں کی تقلید کر رہے ہیں، فلاں کے پیچھے چل رہے ہیں، فلاں کو پیر و مرشد پکڑا ہوا ہے، جو انہوں نے کہہ دیا وہ حق ہے، سچ ہے، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے. اور حضرت یہ رسولوں کی تعلیمات یہ نہیں تھی، انبیاء کی تعلیمات کیا تھی؟ وہ اللہ کی آیات کو آگے پہنچانے والے تھے. اور اللہ کا ولی ہو بھی وہی سکتا ہے جو اللہ کی تعلیمات کو آگے پہنچانے والا ہو. جو اپنی بات یا اپنی طرف لانے والا ہو وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ پیغمبروں کا یہ طریقہ نہیں تھا اور ان کے پاس یہ اتھارٹی اور ڈگری نہیں تھی، تو انہوں نے ایسا نہیں کیا، تو کسی دوسرے کے پاس یہ اختیار کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ یوں کرے؟ تو اس بات سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو 72-73 فرقے بنے اور اس کے بعد آگے آج تک ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں، آج تک یہ تقسیمیں اور یہ چیزیں چل رہی ہیں، تو اس کی بنیاد یہی ہے کہ جب ہم نے ان چیز کو، جو بنیادی روح تھی نا اسلام کی، اس کو نہیں سمجھا کہ احکامات آتے کہاں سے ہیں، بنانا کس کا کام ہے اور اس کو ہم نے کس طرح سے لینا ہے. تو فرمایا کہ یتلو علیہم، پیغمبروں کا کام بھی کیا ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی آیات کی تلاوت کرتے ہیں. اور وہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ضلال مبین کا تھا نا. اصلاح کیسے ہوئی؟ آج بھی بہت سارے میتھڈ آ رہے ہیں، بہت سارے نصاب ترتیب دیے جا رہے ہیں کہ اس طرح سے قوم بنے گی، یہ ہوگا، وہ ہوگا، ایسے ہوگا، ویسے ہوگا. او بھائی یہ سارے اصول، ضابطے، یہ ساری چیزیں سارے مل کے بھی اگر ساری دنیا بھی اس پہ عمل پیرا ہو جائے نا، تو تب بھی اس کا جواب اور اس کا نتیجہ خیر سے نہیں نکل سکتا، سوائے اس بات کے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی. اسی کے اندر خیر، اسی کے اندر برکت، اسی کے اندر رحمت، اسی کے اندر ترقی، اسی کے اندر یہ سارا کچھ ملے گا انہی اصولوں کے اندر. ان اصولوں کو چھوڑ کے اگر آپ کسی کو بھی اپنانے کی کوشش کریں گے نا تو پھر وہ کبھی بھی کارگر ثابت نہیں ہو سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اصلاح کی اور وہ بگڑی ہوئی قوم اور بگڑا ہوا عرب کس طرح سے وہ جنت کے حقدار بنے اور کس طرح سے جو ہے فرشتے ان کی تعظیم اور تکریم کر رہے ہیں، ان کو غسل دے رہے ہیں، ان کی تلاوتیں سن کے اتر رہے ہیں، اور کس طرح سے یہ سارا پورا ایک سینیریو ہے. تو فرمایا وہ کس چیز سے تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان کو یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیات ان کو پڑھ کے سنائیے. آج بھی قوم کی اصلاح ہو سکتی ہے تو اسی چیز سے ہو سکتی ہے کہ کتاب اللہ کو پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق چلیں. اور قیامت تک یہی ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حالانکہ پیغمبر ہے نا، دیکھیں اللہ نے شروع سے پھر آخر کے اندر بھی ایک نشانی رکھی تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے. اب عیسیٰ علیہ السلام آ کے کیا کریں گے؟ وہ یہی دین سنائیں گے نا، یہی دین آگے ہوگا تو پوری دنیا میں اسلام ہوگا پھر. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں، فرقہ واریت اور جتنے بھی یہ سارے فسادات ہیں مٹ سکتے ہیں اگر ہم اس چیز کے اوپر غور کریں. کیا کریں؟ اللہ کی آیات پڑھیں، یتلو علیہم آیاتک، اور اللہ کی آیات سیکھیں، سکھائیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پیغمبر علیہ السلام نے ان کو کتاب و حکمت سکھائی ہے. کتاب یعنی اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب، یہ قرآن پاک ہے. اور حکمت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت جو سکھائی یعنی احادیث کی صورت میں اور اس کی توضیح و تشریح کی صورت میں عملی جامع، یعنی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ قرآن پہ عمل کیسے کرنا ہے. نماز کا حکم آیا تو وہ پڑھنی کیسے ہے، زکوٰۃ کا حکم آیا تو کب دینی ہے، کس پہ فرض ہوتی ہے، حج ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، دیگر عبادات ہیں تو ان کا کیا طریقہ کار ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ذکر کر دیا گیا. یہ سب سے بڑی حکمت ہے. اس سے بڑی کوئی اچھائی اور اس سے بڑا کوئی بہتر عمل نہیں ہو سکتا. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن و حدیث ہے، یہ واحد حل ہے، واحد حل ہے. اس سے علاوہ دوسرا کوئی بنائیں گے چاہے سارے مل کے بنا لیں، سارے اتفاق کر لیں، وہ کبھی بھی کامیاب اور کارگر ثابت نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اس کے وہ فوائد ہو سکتے ہیں کہ جو اس کے ذریعے حاصل ہوئے ہیں. ایک ہی اصلاح اور ایک ہی فارمولہ ہے جو جنت کے لیے بھی وہی ہے اور دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے بھی وہی ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو کتاب و حکمت سکھانا شروع کر دو، قرآن و حدیث پڑھانا شروع کر دو. وَيُزَكِّيهِمْ، اس کے بعد کیا ہو جائے گا؟ ان کے دل پاک ہو جائیں گے، صاف ہو جائیں گے، تزکیہ ہو جائے گا ان کا. وہ ساری بیماریاں، غلاستیں، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہوں، عقائد کے اعتبار سے ہوں، وہ ساری ختم ہو جائیں گے. دیکھا نہیں ہے کہ جو دنیاوی اعتبار سے ڈاکہ دنی جن کا مشغلہ تھا، اب وہ اثار اور قربانی کی کیسی کیسی مثالیں انہوں نے پیش کی ہیں دین اسلام کے اندر. ہوا کہ نہیں؟ یہ انقلاب کیسے آیا؟ اسی کے ذریعے. وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے. اور اسی طرح عقائد کے اعتبار سے دیکھ لیں گے کہ جو بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں اور شرک سے بچے ہوئے ہیں. تو یہ سارا جو انقلاب آیا، یہ ساری جو تبدیلی آئی ہے وہ اسی چیز کے ساتھ آئی ہے. تو فرمایا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تو ہی غالب اور حکمت والا ہے. اور یہ اللہ نے غالب حکمت کے ساتھ اپنی یہ ساری چیزیں دی ہیں، ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے اور اسی چیز کو عام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ کتاب و حکمت کے ساتھ جوڑے رکھے اور آخر دم تک اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے.